انسان کو اعلیٰ اخلاق تو تربیت سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور تربیت ملتی ہے شیخ سے، مرشد سے۔ مرشد سے کچھ لینے کے لیے باادب ہونا ضروری ہے۔ یہ صرف مرشد پر منحصر نہیں ہے، یہ شاید انسانی فطرت میں ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ ایک ہمارا ملازم ہے جو آپ کو یہ کہنے ہی نہیں دیتا کہ اس چیز کی مجھے ضرورت ہے، اس نے آپ کی عادات کو ریڈ کر لیا ہے، آپ کے طور طریقوں کو ریڈ کر لیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس وقت فلاں چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کپڑے بغیر کسی شکن کے پہنتے ہیں، آپ کو کپڑے تیار چاہیے، آپ غسل کس وقت کریں گے، پانی کا ٹیمپریچر کتنا پسند کرتے ہیں، سو اینڈ سو فورتھ۔ ریڈ کر کے یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتا کہ کبھی آپ اس سے کچھ کہیں۔ وہ آپ کی مرضی کے مطابق تمام چیزیں خود تیار کرتا ہے۔ ایک اور ملازم ہے جس کو آپ جو کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے۔ ایک تیسرا ملازم ہے جو آپ کی ہر بات کے جواب میں بحث کرتا ہے اور اپنی مرضی کو دخل دیتا ہے۔ تو ہمیں تینوں میں سے کون سا ملازم بہت اچھا لگے گا، یا اگر محاورتاً کہیں تو کون سا ملازم ہے جو ہمارے دل میں اتر جائے گا؟ ظاہر ہے وہ پہلی ٹائپ کا۔ تو مرشد سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس ٹائپ کا ملازم بن جانا چاہیے جو ابھی میں نے نمبر 1 پر ذکر کیا۔ تو جب ہم مرشد کی آنکھوں کو پڑھنے لگتے ہیں کہ مرشد کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے الفاظ کیا کہتے ہیں، تو پھر ہم مرشد کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ اور جب مرشد کسی سے پیار کرتا ہے، بلکہ ہمارے اپنے بھی رویے یہی ہیں کہ جس سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں ہم اس کو بہترین چیز دیتے ہیں، تو مرشد کے دل میں جب کوئی اتر جاتا ہے تو مرشد اس کو پھر جو اس کے پاس بہترین چیز ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو یوں تربیت ہوتی ہے انسان کی۔